الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے دروشی پڑھئے دو تین مرتبہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج دے دن میں درود شریف نہ پڑھی تو پھر کدوں پڑھیں گے ایک باری میں پڑھ لیں دو باری پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما
يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایتی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام انتہائی عزت اور تکریم دے لائق علماء کرام ثنا خان حضرات اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس حوالے اج دی اس نکاح پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دی یہ مقدس محفل پاک نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کی تھی گئی. قرآن پاک دا جدو مطالعہ کریے جگہ جگہ تے کھلے الفاظ بالکل واضح انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا نظر آتی. کدوں جدوں قرآن پاک دا مطالعہ کرتا بعض آیتاں او نے کہ جنہوں پڑھ دیاں انسان خود کسی مدرسے نام بھی پڑھیا ہو گیا لیکن انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اس آیت وچ ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ شان بیان فرماندہ ہے. بہت ساری آیات ہیں میں دو تین مثال عرض کر دینا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین واضح انداز میں پتہ لگ جاندہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نام ہی کس کو پوچھے تاں بھی پتہ لگ جاندہ ہے جدی پوچھتی ہو سنتا پیا کہ رحمت للعالمین خدا دی خدائی بچے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ. بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے رؤوف تے رحیم اللہ نے جسم و شان دیتی ہے نا وہ ساڑھے میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. یعنی بے شمار مثالہ نے اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَعْلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. ساری آیتاں ہونے کہ جنہ جو پتہ لگ رہا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ شان بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی خطبے وچ اوے ورفعنا لک ذکرک یہ بھی انہاں آیات بینات وچے کہ جنہ آیتاں پڑھ کے بندے نو سمجھ آؤندی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر و فکر کیتا جا رہا ہے. شان بیان ہو رہی جدوں میں نہیں
تسی نہیں سو ذکر ادو بھی جاری ساری سبحان اللہ کہہ دے ہو ہن ویکھو میں وڈا سارا تساں میرا توجہ اٹھا کے نہیں کہ یہ نیانے والا توجہ اٹھا کے ہن تانوں کی آکھی میرے کو تو بچہ سینئر ہوا جنہیں تھوڑی توجہ اٹھا جی الیکشن کا رونا روئیے تو پھر میں نہ تسی سچی میں سیاستدان کڑپدا بھی مینوں ووٹ دے مینوں ووٹ دے مینوں ووٹ دے ساڈی قوم جدھر لگی ادھر جاندی یہ تو واسطے رولے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایویں لوگ اشتہار چھپواندے رہندے میرا منشور یہ ہے میرا منشور یہ ہے منشور اصل قوم دا یہ جڑے پاسے لگ گیا میں گزارش کر رہے ہیں کہ جدو میں نہیں سکتا اس ذکر ادو بھی ایسے جدو تسی نہیں سو ذکر ادو بھی ایسے جدو ساڑھے اباؤ اجداد داد کے عملوں نہیں سکتا ذکر ادو بھی ایسے جدو نانکے نہیں ساڑھے ذکر ادو بھی ہے جدو اسمان نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو زمینہ نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو چند سورج ستارے مارز وجود میں نہیں آئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادو بھی جاری ہو ساری جدو خلا نہیں فضا نہیں ہوا نہیں ذکر ادو بھی جاری ہو ساری جدو شجر حجر نباتات حیوانات جمادات انہوں میں جو کوئی شہر ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادو بھی جاری ہو ساری جدو فرشتے نہیں پورا نہیں غلمان نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو جنت یا رنائیاں نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو تحت سرات یا پستیاں نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو عرش اولاد یا بلندیاں نہیں ذکر ادو بھی ہے کائنات ہر درخت کا پتہ پاک وچ بڑھے ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جاری ہو ساری ہے اجے پانی نہیں اجے ریت دے سرے نہیں کائنات کی کوئی شے رب نے پیدا نہیں کی تھی انہاں ساری چیزاں تو پہلا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو ساری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تیری مثل کوئی نہیں اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادو میں جاری ہو ساری جدو جناب آدم علیہ السلام نہیں میرے تو اڑے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نہیں ذکر ادو بھی ہے تے جدو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی ذکر ادو بھی ہے جدو کچھ نہیں ذکر ادو بھی ہے جدو سارا کچھ ہے ذکر ادو بھی ہے تے جدو کچھ نہیں ہونا بولو تو صحیح جلوس کٹ کے محفل کر کے اسی سے بھائی مائی مدحتو محمدم بے مقالتی ولیکن مقالتی مدحتو بے محمدی یہ میں حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سونیا توڑا ذکر کر کر کے اسی توڑا ذکر بلند نہیں کرتے پہ اسی تے اپنے آپ بھاگانوں بلند کر رہے ہیں اسی اپنا نصیبہ بلند کر رہے ہیں تسی آئے ہو میں نے بھی اللہ توفیق دیتی حاضر ہو دی اسی اپنے قبر دا چانن تیار پہ کر رہے ہیں ورنہ ساری کائنات بیاک وقت اگر ایکا کر لے ایکا سمجھ دیو اتحاد کر لے اکٹھ کر لے کیڑی گلتے اسائے ذکر نہیں کرنے رب کعبہ دی قسم اس ذکر موکڑا نہیں سارے بولیا کرو نا سبحان اللہ اس ذکر مکڑا نہیں کیوں رب خود ذاتر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کدو دا کوئی پتہ ازلی ہے ابدی ہے لم یلد و لم یولد کہ کدو تک رب نے رہنا ہے کوئی پتہ نہیں وہ حی ہے وہ قیوم ہے ہمیشہ تو قائم ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ واسطہ زندہ ہے انہوں قائم رہنے واسطے کسے سہارے دی لوڑ نہیں تے جدوں او ہے ذکر جاری اے جڑا اسی ذکر سن کے سبحان اللہ نے اپنے قبر دا نور تیار کرنے ہیں
یہ سچی گل ورنہ دنیا دار بندے اپنی اولاد نے وصیتاں کرتے ہیں وصیت سمجھتے ہو ایک ہوں نصیحت ایک ہوں وصیت وصیت مرن لگیا باپ اپنے بیٹے کو کرتا تے ساڑیاں وصیتاں بڑی عجیب ہوندی ہیں پتر کو 15-20 پیڑیاں میرے مرن تو بعد خرید کے نا زمین اپنی اولاد کو دے گے یہ ساڑیاں وصیتاں پتر میری میل لے میں مرن لگا تینوں ایک میل دے کے چلا تے تم پتر مرے گا تے اپنی اولاد کو 3-4 میلاں بنا کے دے کے مرے یہ ساڑیاں وصیتاں بیٹے میں مہینے میں 5 سوٹ سواندا سا تو مہینے میں میرے مرن تو بعد کو 50 سوٹ سوائی کریں یہ وصیت پتر میں ایک ڈپارٹمنٹ سٹور بنایا میں مر چلا تینوں دے کے چلا تے تو اپنی اولاد کو 4-5 بنا کے دے کے مرے یہ وصیتاں نے ساڑی لیکن سنو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی الخصائص الکبریٰ کتاب دا نام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا تے سطر نمبر آخری جڑی میں روایت لگا پیش کر امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام جنہوں نے جاگ دیاں سر دیاں کھانا 72 تو زیادہ وری میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہوئے یہ در رزلٹ دے کہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے گامے دے ماجے اسی اپنا امام نہیں مانتے اسی امام انہوں ماننے ہیں جنہوں سرکار دیاں نظران نے چڑیاں ہوئے اچھا تو اسی جاگ ہی پہے ہو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کو پوچھے حضور میں جنتی ہیں کہ نہیں جو تو زیارت کو دیسی نا پوچھے میں جنتی ہیں کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیوطی تمہیں مبارک ہو تم جنتی ہیں حضور حساب دینا پہے گا کون جی فرمایا جاؤ بغیر حساب کے جنت کی سنت دے دی پوچھا کہہ گیا نا سبحان اللہ یہ جو واسطے میں حوالہ پیش کرنا علی واقعی تو والجواہر فی بیان عقائد الحقاب حضرت امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ اور جامع کرامات اولیاء امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ دعا کتابوں میں جواب موجود ہے جن میں تو پڑھ کے سنائی عربی دیاں کتابیں بیروت دیاں چلی میرے 45-50 لاکھ کے کتب خانے جو موجود نے اللہ فضل و کرم وصیت دنیا دارا میں تو اندسی تے آدم علیہ السلام کی وصیت کی جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنے کول بلایا فرمایا میرے پتر شیس علیہ السلام جی ابا جی حکم ہوئے فرمایا اے پتر دنیا دار پتہ نہیں کیڑیاں وصیتاں کرنگے ہن میں دنیا تو جا رہا ہوں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہا تو میرا بیٹا ہے شہزاد آئیں لگتے جگر ہے اے پترا تیرے ماتھے میں وصیت کرنے لگا ہوں ابا جی فرماؤ کی وصیت فرمایا اے بیٹا میں دنیا تو جان والا ہوں تینوں میں وصیت کرنا ہوں پیا جدوں میں زندگی کے اندر خدا دا ذکر کرنا ہی نال مصطفیٰ دا ذکر لازمی کری اچھا کہہ دو سبحان اللہ اور اچھا بولیے جتھے ذکر خدا کرنائی نال امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کری ابا جی یہ ذکر کرنا رب دے ذکر دے نال ایک کوئی ضروری ہے فرمایا ہاں بیٹا بالکل ضروری ہے ابا جی اس کی دلیل کی ہے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دلیل دے لگے نے فرمایا جدوں اللہ نے اپنے دستے اقدس دے نال میرا قالب تیار کیتا میرا جسم تیار کیتا میرا ڈھانچہ تیار کیتا جدوں اللہ نے پھر اس دے اندر روح پھونکی ونفخت فیہ من روحی اس دا عمل مکمل ہویا پترا میں آنکھاں کھولیا زن جی ابا جی پھر کیا فرمایا میری آنکھاں جس ویلے کھولیا میں عرش دے پائے تے دھیان ماریا رب دے نال میں نا لکھیا بیٹھیا ہویا سی اچھا کہہ رہے ہو رب دے نال میں نا لکھیا بیٹھیا سی پتر میں جنت کے اندر گیا جنت کے اندر درختاں دیاں پتیاں ہوتے رب دے نال نا لکھیا میں گیا میں شجرے طوبہ دیاں پتیاں ہوتے ٹہنیاں ہوتے تے تنیاں ہوتے رب دے نال میں نا لکھیا گیا جنت دیاں کیاریاں میں پھریا میں جنت پھری سیر و تفریح فرمائی میں جنت کے اندر ٹہلدا رہیا وا میں چلدا رہیا وا میں انہاں کیاریاں وچ پودے ویکھے نے تے پودیاں دے نال جڑے پتے لگے نے انہاں اُتے رب دے نال میں نا لکھیا ویکھیا پھر انہاں دے جڑے پھول سن انہاں دی ہر پتی اُتے میں رب دے نال نا لکھیا ویکھیا میں جنت دیاں دروازیاں دیاں چوکھٹاں اُتے رب دے نال میں نا لکھیا ویکھیا دل وچ خیال آیا کہ نا اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اے ذات اللہ نو بڑی پیاری لگدی ہے جڑے رب نے اپنے نا نالو اے نا
جدا نہیں کیتا پتر میں دی دلیل پکڑنا وا پیا میں تینوں وصیت کرنا وا جدوں بھی ذکر خدا کرنا ہی ذکر محمد مصطفیٰ لازمی کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں چونکہ اونچی جگہ بیٹھا میں بہنا پہ مشارے نعرے کا جواب نہیں دیتا کہیں تے ہمیں جو میں گونگلوں تو مٹی جھاڑی دی ہے نا بھی چلائے ہیں کوئی کار پہ رہی ہے باقی نہیں کر دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر پانڈی کمانڈی اگر ایک شہر ہے کیڑا ذکر تو پیڑا پہندا پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مرتبہ مصطفیٰ علو مرتبت مصطفیٰ الاسلام زندہ باد الاسلام الاسلام میرے مرشد کریم میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و ساندی و استاذی حضور ضیاء الامت جسد سفیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمانے سن کہ سارے نعرے مارو اس کو بعد جا کے آکھو الاسلام زندہ باد جدو اسلام زندہ ہے سارے زندہ ہیں اسلام زندہ ہے تو سارے زندہ ہیں ان میں جڑی گلتوں نے دسی ہے کو سمجھ آئی ہے کہ اتوں بھی لنگ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کی تھی ساڑھے گھراں دا رواج پتہ کی ہے بیٹا سکولوں لیٹ ہو جائے تے ماں بھی ڈنڈا لے کے پیچھے تے پتر بھی جُتی پھڑ کے تے پیچھے کٹدا ہوندا تو لیٹ ہویا تے جے بچہ نماز تو لیٹ ہو جائے کدی پوچھیا کسی کدی کسی ڈنڈا پھڑیا کسی چھڑی نہ ماریا کدی کسی نہیں کوئی پرواہ نہیں سابے خرگوش دے مزے نے موجاں لگی ہیں آپ بھی کھاؤ اولادوں میں کھواؤ لیکن عمل کی دنیا میں کوئی باہر نہیں ہے کاش بچہ جو سکولوں لیٹ ہوئے تو تو ڈانٹنا ہے کدی نماز تو لیٹ ہوئے تو بھی ڈانٹیا کر تیری قبر تے روشن ہو جائے سچی بات اللہ تعالیٰ عمل بھی توفیق نصیب فرمائے تو جناب آدم علیہ السلام وصیت کر دینے پہ کہ پترا اللہ دے ذکر دے نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کریں اس واسطے کہ میں ہر جگہ پہ جتھے بھی بیان مارے رب دے ذکر دے نال اس ذکر بھی میں ویکھیا ہے رب دے نام دے نال کہ میں نام بھی ویکھیا ہے میں دلیل پھڑ لئی میں ارادہ کر لیا سو تو میں دلیل پھڑ لوا کی دلیل پکڑی آدم علیہ السلام نے کہ رب دے ذکر نال ذکر مصطفیٰ بھی لازمی کرنا چاہیے ذکر مصطفیٰ بھی لازمی کرنا چاہیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس سے واسطے کمال کیتا ہے آپ ترجمانی کرنے فرما دینے ہر نبی دا ذکر جاری و ساری ہر رسول دا ذکر جاری و ساری ہر پیغمبر دا ذکر جاری و ساری لیکن جتھے ساریاں دے ذکران دی حد آ جائے اتھوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلا دا جاری و ساری نظر آئے گا تو آتوں بڑیاں جگین داران دے بڑیاں مال داران دے وزراء دے ذکر مٹ جان گے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں مٹے گا کیوں کہ ذکر خود رب آپ کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک میں اللہ تے میرے فرشتے درود بھیج دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان والے ہو تواڈے ذمہ بھی ڈیوٹی ہے تسی درود بھی پڑھیا کرو تے خوب سلام بھی پیش کریا کرو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرما دینے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی
باری مل کے سارے جملہ پڑھنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ میرا خیر جلوس وچ تساں یقینی طور تے جملے پڑھے ہونے جی ہر جلوس تقریباً پڑھے جاندے نے تے جیڑا بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی ہے کوئی بیمار ہے اللہ انہوں بھی صحت سے گئے وہ بھی آہستہ پڑھ لے جیڑے جوان بیٹھے ہو جدا دل کردا ہے کہ میں اس ذکر میں شامل ہوں وہ ذرا ہاتھ تے کر کے میں تسلی دے دے کہ اسی اس ذکر وچ تیرے نال ماشاءاللہ یہ انگل چوک کے شہیداں ہی نام نہیں لکھوانا ساڑھے تے ملک جڑے گندے نالے ڈگ کے مری وہ بھی شہید ہوتا ہے سارے ٹھیک لو فضا ذرا مسجد کی گونجے اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جانا مل کے ذرا کہہ دیو سب سے اولا آلہ سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا او آلہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اگے میرے امام فرما دے فرمایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی 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 پانچ باری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ایک مصرع میں لاہور پڑھنا چاہاں گا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرمان دے اپنے مولا کا پیارا رب نے عرش تے محبوب دا نام کیوں لکھیا ہے یا اللہ کیوں لکھے جواب یہ نہیں کہ میرا نبی ہے نبی تے اور بھی ہے نہیں یہ کوئی کہے کہ نبی تاں لکھیا ہے نبی تے اور بھی ہے نہیں کیوں نہ لکھیا رب نے جی رسول جو ہے میں کہہ رسول تے اور بھی ہے نہیں سبحان اللہ نہ یا اللہ کیوں لکھیا ہے فرمایا نبی ہوں دی وجہ تو نہیں رسول ہوں دی وجہ تو نہیں میں لکھیا اس واسطے دے اس پیار دی وجہ نال جڑا میں ہوں اپنے یار دے نال آیا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم
दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वैसे एक गल है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सियाने बड़े बनाओ भी ना, ये नहीं आखिया दोनों आलम का नबी हमारा नबी, दोनों आलम का रसूल हमारा नबी, दोनों आलम का हबीब हमारा नबी, दोनों आलम का महबूब हमारा नबी, दोनों आलम का मतलूब हमारा नबी, दोनों आलम का मकसूद हमारा नबी। ये नहीं आखिया दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये दूल्हा क्यों आखिया? आला हज़रत रहमत दूल्हा क्यों आखिया? मेरे ख्याल आजकल शादियां का सीजन है, ठीक है? मैं तो सड़कों से उन्होंने वो बड़े दूल्हे मिलते हैं, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। अल्लाह सब इसका नसीब फरमाए। जिन्हां दी जवान बच्चियां दे रिश्तियां तो जेड़े वालिदैन परेशान ने, मेरा अल्लाह सजदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्ना दे सदके अल्लाह उन्हां ते करम फरमाए, गैब दे खजानियां चो मदद अता फरमाए, अच्छा रिश्ता नसीब फरमाए। और जिन्हां साड़ियां भैणां बेटियां दी शादियां हो चुकियां ने, अल्लाह उन्हां नूं घरां विच इज़्ज़त नसीब फरमाए। दूल्हा क्यों आते? गल कर लगाओ। जदों दूल्हा तुहाडे वास्ते गरोड़ शहर विचों तैयार हो जाए, दूल्हा ते बरात जानी होवे खुशाल, गल नूं जरा ध्यान नाल सुनो। बरात जानी होवे खुशाल, तुसी जांजी बन जाओ सारे बराती, ते दूल्हे दे नाल टुर पवो, ते दूल्हे नूं तुसी जांदियां जोराबाद बिठा जाओ, ते खुद कुड़ी वाले दे घर टुर जाओ, तो तुहानूं पता ही होवे की होना। तुसां आखना जी ठंड का मौसम है, सबज चाह पियाओ, भुख लगी है रोटी दिओ, बहन नूं जगह दिओ, साडे गल च फुलां दे हार पाओ जी, असीं आ गए हैं। उन्हां पहला सवाल करना है, वो रोटी मंगण वाले हो, पानी मंगण वाले हो, चाह मंगण वाले हो, वो जिहदे सदके तुहानूं अज लभना है, वो दूल्हा कित्थे? हाय हाय, जिहदे वसीले नाल लभना तुहानूं, वो दूल्हा कित्थे? ओ जी असीं ते ओनूं जोराबाद अड्डे च पाए आ, तुसीं सानूं रोटी दिओ। ओ बीबियां फिर तुहानूं पता भी इलाज की करना, तुसीं वापस आओगे, तुसीं आखोगे आके वो दूल्हे आ यार बड़ी माड़ी होई साढ़े नाल आ यार, सानूं कोई शै नहीं लभी, ना कोई बहन नूं थां लभाई, ना कोई इज्जत होई है, ना हौसला अफजाई होई है, ना कोई खाना ही लभा। हुण जदों तुसीं दूल्हे नूं नाल लैके आओगे, इस्तकबाल होएगा कि नहीं? बोलो तो सही, इस्तकबाल होएगा ना? बहन नूं जगह मिलेगी इज्जत वाली, खान नूं खाना मिलेगा, पीन नूं पानी मिलेगा, मशरूबात मिलणगे, इज्जत तकरीम शान, गल विच फुल्लां दे हार, इस्तकबाल सारा कुछ। ओ किदी वजह नाल? दूल्हे दी वजह नाल। बिला तशबीह और बिला मिसाल, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या वजह? कहने की वजह क्या है? वजह ये है हमें इज्जत मिलती है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, वकार मिलता है, जो मिलता है दूल्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिलता है। हमें क़यामत के दिन इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब बात कुछ समझ आ गई? दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये भी जिक्र की एक सूरत है, और एक जिक्र की सूरत ये है, तो जो है फांसी का फंदा हो गया, बंदा गाजी इल्म शहीद हो गया, अब्दुल रहमान आमिर चीमा शहीद हो गए, गाजी खुदा बख्श हो गए, गाजी अब्दुल अजीज हो गए, और गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी हो गए। फांसी का फंदा हो गया, ते सुपरिटेंडेंट जेल आते, वो इल्मदीन, वो मुमताज कादरी, ये आप ही फड़ के पान लगे। माशाअल्लाह, ये भी जिक्र की सूरत है, ये आप ही पान लगे।
دوہاں دی صورت ایک سے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ 1929 میں جامع شہادت نوش کرنا رہے انہاں دوہاں دی کیفیت ایک سے جس میں گئے نا اور جا کے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان ہوندی باری ہے اس طریقے نہ اکھاں تے پٹیاں بنیاں گئیاں تے کہن لگے او چوڑیا اب پٹیاں لا دے گئیاں اکھاں پٹی ہم نہیں اتارتے انہاں کہے اکھاں پٹیاں بننوں نہیں رکھیاں دیدار مصطفیٰ واسطے رکھیاں اتار دے پٹی اتاری گئی انہاں دوہاں تے پٹی اتار دیتی گئی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اور ملک ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ دوہاں باری پٹی اتار دیتی گئی انہاں جا کے اپنے ہتھاں نال پھڑ کے پھانسی دا پھندا اپنے گلے وچ پایا تے پان تو پہلا سپرڈنٹ جیل کہنے لگا یہ خودکشی ہے یہ حرام ہے انہاں فرمایا چپ کر تیرا مذہب علم دا ہوئے گا ساڈا مذہب عشق دا ہے تینوں کی پتہ ہوئے درے مصطفیٰ دے جڑا وکیا ہوئے مدینہ شریف دی گلی وچ جدا سودا ہویا ہوئے خدا مقام کی تینوں کی پتہ ہوئے پکڑیا گلے چ پایا تے فرمان لگے او سپرڈنٹ جیل ایک گل تے مینوں دس جڑی شاید درے محبوب تک لے کے جائے انہوں چمی دا نہیں یہ ہیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والے اور انہوں نے ہم تو ذکر یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا انہوں نے پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن دے کی نماز آگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں گلہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا یداللہ والے گورے گورے تھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری یہ دل بھی تمہارا مل کے ذرا تشریف کیا جو اقرار کر لو اے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کی قربانی دے لگا کاتے واسطے دنیا میں نبو کو نمائش واسطے نہیں اس واسطے دین لگا تھوڑی نموس دی خاطر کٹنا مرنا خون دا یا آخری قطرہ دے دینا اپنی جان قربان کر دینا یہ میرے ایمان دا حصہ ہے بولو یہ میرے ایمان دا اور اس سانو درس کتوں لگا سانو یہ سبق کتوں لگا سانو ملیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو سانو یہ درس ملیا آپ کو شرف حاصل ہے آپ بھی سے آگی ابو جی بھی سے آگی پتر بھی سے آگی پوترہ بھی سے آگی یہ کائنات میں شرف صرف خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور آج یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جی کلمہ نہیں سی پڑھے نام سی عثمان تے آندے انہوں نے ابو کو آفا سکتا
کلمہ نہیں شیئے پڑھیا بیٹھیا بیٹھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کر دیتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار رہ نہ سکے فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّةً زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا جی دے منہ تے ماریا انہاں کہ ایسے منہ نہ گستاخی کی ابا جی وہ منہ دے بل اجر مودڑے منہ آندے اس طرح تھلے ڈے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سدھے دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے اے مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کیتا ابا جی نے انہی کو گل کی تھی تو میں رہ نہیں سکیا تو میں ٹھوک دی تھی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے رہن دے اندر بڑھا سی انہاں کہ سونے تو اڈا کہ تسی معاف کر لو پر غلامہ کو نہیں جی معاف ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجی اتھی تشریف فرما لے تصدیق پاک جواب پتہ کہ دیتے اندھے نے لو کان السیف منی قریبا لقتلتو سونے اس ویلے ابا شکر کرے میرے کو تلوار نہیں سی تلوار میرے کول ہوندے تو میں پیو دی توڑا چھڑنی سی اس کو ساڑھے کو نہیں جلے آ جانا کوئی کرے تو جائے کہاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اے بھی ذکر بھی ایک صورت ایک کے زبان نہ ذکر کرنا ایک کے تلوار نہ ذکر کرنا ایک کے تختہ دار تے چڑھ کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیاپا نے ہر طریقے نہ ذکر کر کے دسے سانو ایک درس اوتھو ہی لگے ایک درس سانو اوتھو ہی ملے نے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس ٹائم ذکر کیتا جدوں جنت میں سن تے پھلاں تے بہاراں ویکھیاں رب دے نام لکھیا ویکھیا تے پھر وہ زمین تے آئے وہ دانا کھان دیا زمین تے آئے تے آگے 300 یا 350 سال ہوندے رہے تے دل چ خیال آیا اور جدا نام ہے رب دے نام ویکھیا سی او دا ہی واسطہ نہ پا لواں مدتاں ہو گئیاں روندیاں سنی نہیں گئی تے کرم نہیں ہویا تے جو دا واسطہ پا لا ایک دن ساڈے ابا جی نوں روندے روندے خیال آ گیا تے عرض کی کردے نے اللہم اغفر لی خطیتی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی یا اللہ جدا نام عرش دے پائے تے جنت وچ اپنے نام لکھے ہی نا یا اللہ او دا واسطہ ہے میں معافی دے دے رب نے فرمایا کیف عرفت ولم اخلقو آدم انہوں کے میں پچھانے میں نے تمہیں ظاہری نہیں کیتا ان پچھانے کے میں انہوں کہ یا اللہ میں اتھے لکھیا دیکھا جو میرے دلے خیال آیا تو میں واسطہ پا دیتا کہ توبہ ہوگی نا قبول آدم علیہ السلام نے یا اللہ ذرا تعارف تے کروا یہ کون ہے جدے صدقے میری توبہ قبول ہو یہ ہے کون ذرا تعارف کروا تو رب نے تعارف نہیں کروایا میرا نبی میرا رسول ہے میرا پیغمبر ہے میرا حبیب ہے میرا محبوب ہے نہیں رب نے تعارف نہیں کروایا ان دساں رب نے تعارف کی کروایا رب العالمین نے فرمایا پیارے آدم دا تعارف پوچھے دا تعارف ہے لولا ہو ما خلقتو کا تجھی روایت الفاظ نے لولا محمد ما خلقتو کا اے پیارے آدم دا تعارف ہے اگر اے نہ ہوتا تو میں تینوں ہی پیدا کوئی نہیں سی کرنا کچھ ہی کہہ دیو جی اے نہ ہوتا میں تینوں ہی پیدا نہیں سی کرنا اچھا ہوں سیانے پتے بیٹھی ہو دسو باپ پہلا ہوتا کہ بیٹا جی چپ کر باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا پہلے ہوتا ہے اچھا میں نے دسو حضرت آدم علیہ السلام نہ ہوتے تھے ایسا ہونا جی آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم نے ہونا تھا جا کے ذرا گل سنا آدم علیہ السلام نہ ہوندے تے اساں نہیں سی ہونا جے ساڈی سرکار نہ ہوندے تے مڑو آدم علیہ السلام تو نہیں سی ہونا جی آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو سرے سے آدم علیہ السلام ہی نہ ہوتے اب پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے وجود کی اصل آدم علیہ السلام نہیں ہے ہمارے وجود کی اصل وہ ذات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے اچھا نا تو گل آ گئی یہ جنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی لکھیا سی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ لکھیا سی علماء کو ہزار آمد پتہ سنے ہیں اللہ
یہ اللہ تعالیٰ دا ذاتی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی اسم گرامی یہ لکھے آسی کر یہ نام دیا برکتاں بڑیاں ہیں تو اٹھے بچہ پیدا ہو جائے نا تو جی ساڑھے ورکا کو نام دس دے میں تجھے نام ادھر رکھو محمد یحییٰ محمد ابراہیم محمد عبداللہ محمد عبدالرحمن رضوی صاحب نام بڑا لمبا ہے کی اندر نام بہت لمبا ہے کوئی چھوٹا سا نام بتائے چھوٹا سا وہ چھوٹا نام لبن واسطے میں ڈرامے بے دیئے تو ڈرامیاں بھی جو نام لب دے رہے ڈرامیاں بھی جو ڈرامہ دیکھنے والی قوم ڈراموں سے نام نہیں ملتے نام ملتے ہیں انبیاء کی لسٹ سے نام ملتے ہیں صحابہ کی لسٹ سے نام ملتے ہیں اہل بیت کرام کی لسٹ سے نام ملتے ہیں اولیاء کرام کی لسٹ سے کیوں اس نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہماری سوچ ان برکتوں تک رسائی کاری نہیں سکتا شہر فاس ایک عورت اتنے رہتی سی وہ عورت دے وچ گل یہ سی کہ جدوں ڈر جاندی سی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیندی سی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج پکار دی سی وہ دی مصیبت تے ڈر ختم ہو جاتا سی عمر آ گئی فوت ہونے دا وقت آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت اما جی فوت ہو گئی رشتہ دار عزیز و اقارب قبر میں دفن کرنے واسطے چلے گئے کتاب دا نام دستے ہیں مجھے آکے انہوں نے رضوی آیا سی بے رشید دا پڑھے آسی واقعی سنا گیا کتاب دا نام اسفار السلام فی المستغیثین بالخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ والمنام یہ 7ویں صدی ہجری کے امام مراقشی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی اس کے صفحہ نمبر 115 کے اوپر یہ بات موجود ہے رشتہ دار تیاں پتر قبرستان کے دفن کر کے اماں جی نے واپس آئے تھے رات میں پتروں میں کسی نے اماں جی خواب اج ملے تو پوچھے اماں سنا جی بنے انہوں نے کہا پتر خیال ہے خیال ہے کچھ نہیں ہویا اماں جی قبر دیاں منزلہ ایڈیاں مشکل ہونا تو پتر میں نے پتہ ہی نہیں لگا اللہ دا بڑا کرم رہا ہے اماں جی وہ فرشتے دو ہوں نے سوال جواب کرن تو اڈے کوئی نہیں ہے انہاں کہ ہاں پتر دا میں تو جواب دے دی جدوں تسی دفن کر کے واپس آئے ہو میری قبر میں دو بندے آ گئے لمبے لمبے کالے سیاہ رنگ ڈرونیاں شکلاں نیلیاں اکھاں جدوں میں ویکھیا تے پترو میرا ترا نکل گیا میں ڈر گیا خوف طاری ہو گیا کمبن لگ گیا تے پترو تانوں پتہ ہے دنیا میں جدوں میں ڈردی ہوندی سی تے میں کی کردی ہوندی سی سبحان اللہ اے ماں جی پتہ ہے ماں کہنے لگی پترو دفن کر کے واپس آ گئے ہو جدوں میرا ترا نکلیا میں ڈریاں خوف زدہ ہوئیاں میں مدینہ شریف وال منہ کر لیا اکھاں دے ہاتھ رکھ لیا پکاریا مدینے دے تاجدار دا نام جدوں میں سرکار دا نام پکاریا اکھاں تو ہاتھ لائے تے او مینوں بعد وچ اوتھے نظر ہی نہیں آئے بعد وچ میرے کول آئے بھی کوئی نہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد وہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری اماں جان آپ کو پوچھ رہے ہیں تساں اس نام دیاں کی برکتاں سنیاں نے فرمایا جس ویلے مینوں ہاتھ میں گیا پیچھے آواز آندی ہے بھئی اے آمنہ جڑے میرے میلاد ہو جائے تیرے گھر حسن و جمال دا پیکر آ جائے جدوں تو حسن و جنم دے لوے او دا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے اماں آمنہ فرماتی ہے چونکہ خاص میلاد دا وقت میلاد ہے
میلاد دا جلوس سی ذکر میں کر لیا تساں بھی کر لیا ہن میں میلاد تھوڑا جہا تھوڑا بیان کراں تاکہ وہ تھوڑی جڑی میلاد دی ذہن ہے نا وہ بھی ذرا تھوڑا جہا کلیئر ہو جائے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو میرا لال میرے شکم پاک میں جائے میں نو پتہ ہی نہیں لگا جویں آماں یا عورتوں تکالیف ہوندیاں نے مشکل ویلے ہوندے نے فرمایا میں نو پتہ ہی نہیں لگا اماں جی تانوں کیویں پتہ لگا ہے فرما دیا نے اکو طریقہ ہے جویں تینوں پتہ لگا ہے اماں جی وہ کیڑا طریقہ ہے فرمایا مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو آن لگ پئی ہے فرما دیا نے بینی بینی خوشبو آن لگ پئی پوچھن والیاں میریاں آنڈنا گوانڈنا میریاں سہیلیاں میرے گھر والے پوچھتے نہیں آمینہ کیڑا عطر لانی ہے کیڑی طیب لانی ہے کیڑی خوشبو استعمال کرنی ہے فرما دیا نے میں جواب دینی ہے کوئی لیا کے دین والا نہیں جدوں دی اس کفیت نال تو چار ہوئی ہے خوشبوان دے ہلے ہوندے رہندے نے میرے بدن وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے گھر وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے لباس وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے کمرے وچوں خوشبو آ رہی ہیں کستو امبر تے کستوری نالو زیادہ خوشبواں مہکدیاں نے پئیاں میرے مینوں کہنا پئے گا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگدا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا محبوب کل سونا ختم رسول محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اپنیاں آنڈنا گوانڈا دے نال اپنیاں پڑوسنا دے نال اپنیاں سنگیاں دے سیریاں دے نال گھر دے نال کوماسی میں پانی لین واسطے جانیا اور رسی ڈھول نال بندیاں نے پھر ڈھول پانی چلٹکان دیا نے پھر پانی کر دیا نے گھڑے پر دیا نے پھر کرانوں واپس جان دیا نے لیکن میری کیفیت ہے نہیں اماں جی تھوڑی کیفیت کی ہے فرمایا جدو میں تمہیں دے کول جاندی سا پانی آپ ہی کنارے آتے آ جانا ہے اللہ اکبر سارے کہہ دے فرما دیا نے جدو میں تمہیں دے قریب جانی ہاں پانی آپ ہی اوپر آ جاندہ ہے فرما دیا نے پورے 9 ماہ تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم انور دی زینت بنے رہے نے فرما دیا نے ہر مہینے مینوں نبیاں دا دیدار ہوندا ہے پیا رسولاں دا دیدار ہوندا ہے پیا پیغمبر تشریف لے آ رہے ہیں کدی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں کدی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں کدی ہود علیہ السلام آ رہے ہیں کدی زکریا علیہ السلام آ رہے ہیں کدی جناب ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں کدی یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں کدی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں کدی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں کدی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں اماں جی پھر کیوں یا فرمایا ہر نبی آ کے بشارتاں دینا ہے پیا ہر نبی آ کے مبارکاں دینا ہے پیا ہر نبی آ کے خوشخبریاں دینا ہے پیا اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے نی تو امام الانبیاء دی ماں بنوالی ہے امام المرسلین دی ماں بنوالی ہے امام الملائکہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں بنوالی ہے فرمایا ویلا گزردہ ہے پیا جس ویلے میلاد دی رات آئی ہے اس ویلے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا آج میری رحمت دا تقاضا ہے آج میرے آن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا تقاضا ہے کہ آج جنیاں یا ہوتا امید دے نال نے اج سارے انہوں بیٹے دے دیتے جان اج
اج کسی دے گھر دھی پیدا نہ ہوئے یا اللہ کی وجہ ہے بیٹیاں تے رحمت ہوندیاں نے فرمایا اے عرب دا رواج ہے اے عرب کی روٹین ہے جس ویلے ماں دے گھر بیٹی آ جائے باپ پریشان ہوندا ہے او پھر ننی بچی نوں لے کے یا کنویں دے اندر لٹکا دیندا ہے کنویں وچ سٹ دیندا ہے یا قبر کڈ کے زندہ ہی دفن کر دیندا ہے لیکن اج میرا آن والا نبی رحمت للعالمین آ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اج کوئی ماں روندی نہ ہوئے اج میلاد دا ویلا ہے اج کوئی باپ پریشان نہ ہوئے اج کوئی بچی زندہ ترگور نہ ہوئے اج کوئی بچی کنویں دے اندر نہ سٹی جاوے اج کوئی ماں پریشان نہ ہوئے اج کسے دی آنکھ وچ میلاد دا تقاضا ہے میں آنسو نہیں ویکھنا چاہندا اج ساریاں نوں پتر دے دیو اج ساریاں دے گھر خوشیاں ہی خوشیاں آ جان اج میرے محبوب دی آمد دا ویلا ہے اماں جی فرما دیاں نے رب العالمین نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نو رب نے ایک اور ارشاد فرمایا اج میلاد دے ویلے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان تے جہنم دے سارے بند کر دیتے جان بہت بھاری جملے ہیں یہ محدثین کے سرکار دی آمد دے ایسے دروازے بنائیے نا تے چنگے نہیں لگتے لوگ اج جنت دے سارے کھول دیو تے جہنم دے سارے بند کر دیو رب نے دروازے بند کروائے نے جہنم دے تے جنت دے سارے کھلوا دیتے نے کیوں اج میرے محبوب دی آمدیاں خوشیاں نے کچھ کہہ دو اماں جی فرما دیاں نے میں اپنے کمرے وچ بیٹھی ہوئی ہاں میرے کل جناب شفا بیٹھیاں ہوئی نے حضرت فاطمہ بیٹھیاں ہوئی نے میں انتظار وچ کوئی خاطر خواہ ایسیاں دائیاں ہون جڑیاں تجربہ کار ہون جڑیاں میرے نال کوپریٹ کرن جڑیاں میرے نال تعاون کرن فرما دیاں نے میں سر جھکا کے سوچی پئی ہاں اچانک میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے ایک کون والی بی بی اندر آئی پھر دوجی اندر آئی پھر تیجی اندر آئی پھر چوتھی اندر آئی ایک آئی آکے میرا سر دبان لگ پئی دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تو انو جان دی نہیں میں تو انو سجان دی نہیں میرا تو اڈا تعرف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیا نہیں میرے قبیلے دیا نہیں میرے محلے دیا نہیں میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں نہیں توڑے قد لمبے میں لباس سرپا والا ہے نہیں آن والی ہو دسو تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آیا فرمان لگیا اے آمنہ فکر کیوں کرنی ہے نہیں آمنہ گھبرانا میں تیری اماں ہوائی آ گئی تیری اماں ہوائی آ گئیاں جڑیاں دوسرے نمبر تے آئیاں نے اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین حضرت آمنہ پوچھ دیاں نے نہیں آن والیو کیڑے کم آئیاں توڑے آن کا مقصد کی یہ میں نے دسو اماں جی ہوا فرمان لگیاں ساڑھے آن کا مقصد ہے آمینہ دل چھوٹا نہ کر نی آمنہ حسن و ملالا شکار نہ ہو نی غم کیوں کر رہی ہے نی ڈرنی کیوں ہے اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لابیاں دائیاں بن کے آگئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نی آمنہ اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں گھبرانا فکر نہ کر اماں جی فرما دیاں نے رب نے میریاں اکھاں کو سارے حجاب تے پردے رکاوٹاں اٹھا دیتیاں نے میں تین چنڈے لگے ہوئے کے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ ایک رب دے گھر دی چھت تے لگا ویکھیا ہے
میلاد دے جھنڈے لہرا رہے ہیں، بولو تو صحیح، میلاد دے جھنڈے رنگ سبز ہے۔ تفسیر محبوب الرحمان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 801 تے 802 دماں صفحیاں دے لکھے آئے، میلاد وقت رب نے جو جھنڈے لگوائے تھے آمنہ نے دیکھے تھے ان کا رنگ سبز تھا۔ یا اللہ سبز کیوں لوائے نہیں؟ لوگاں نے آکھنا ہے جی نظر کمزور ہی، جی پائی جی کمزور ہے، جا صبح اٹھیا کر، فجر دی نماز پڑھیا کر، ہریالی ویکھیا کر، سبزہ ویکھیا کر، نظر نو سکون ملدا ہے۔ میں کیا اٹھیا کر، میلاد دے جھنڈے سبز ویکھیا کر، ایمان نو سکون ملدا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو نظر کمزور ہو تو کہتے ہیں جی سبز، وہ پٹی بھی لگاتے ہیں سبز، جب نظر بنتی ہے آپریشن ہوتا ہے تو سبز رنگ کی پٹی لگاتے ہیں، گرد و غبار ہو تو کہتے ہیں سبز رنگ کی گلاسز والی، پلاسٹک کی نہیں گلاس شیشہ، اس والی اینک لگاؤ، نظر تو سکون رہے گا۔ میں کیا ایمان والی اینک جڑی ہے نا وہ لا کہ رنگ سبز ہو، نظر میں سکون رہے گا تو دل میں سکون رہے گا، طبیعت میں سکون رہے گا، نال ایمان بھی خوش باش رہے گا۔ تو یا اللہ ایڈی دور جھنڈے لوائے نے، او کتھے مشرق اساں دے ویکھے، او کتھے مغرب اساں دے ویکھے، فرمایا دور 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 اس تو لوائے نے کہ لوگ آندے نے فلانے دے فلانے تھان جھنڈے لگے، بڑی منت ہے ہوئی اتھے، بڑا ٹور ہے، بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے۔ فرمایا میں محبوب دے میلاد دے جھنڈے مشرق مغرب لوا کے دسیا ہے، ایدی بادشاہی مشرق وچ بھی ہے، ایدی بادشاہی مغرب وچ بھی ہے۔ یا اللہ اپنے گھر دی چھت کیوں لوائے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا خالق کائنات ہو کے، میں خالق کائنات ہو کے محبوب دے میلاد دا جھنڈا اپنے مکان دی چھت، اپنے گھر دی چھت تے لوانا پیا۔ تسی امتی ہو کے کیوں کھڑے پہ گئے؟ بھیا سو خرچے کرو لوایا کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں ایک دوسری چیز ویکھی، وہ کیڑی ویکھی ہے؟ فرمایا سفید رنگ دیاں چڑیاں نے میلاد ویلے آکے میرے گھر دا طواف پیاں کر دیاں نے، پھیرے لا رہیاں نے، کدی پنیرے تے بیندیاں نے، کدی اندر وردیاں نے، اپنیاں چون چون دی پھولی بو رہیاں نے، ایک دوجے نو محبوب دی آمد دیاں مبارکاں دے رہیاں نے۔ محمد علی ظہوری قصوری نا سنیا جی انہوں نے بڑی مشہور نعت جب مسجد نبوی کے مینار نظر آیا، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آیا۔ سنی جیسا نعت یہ ہوئی ظہوری صاحب نے، ظہوری صاحب آندھنے چڑیاں بول رہیاں نے تے ایک دوجے نو مبارکاں دے دیاں نے۔ روایت اندر بھی الفاظ ہے نے، مشرق والے پرندے مغرب والیاں تے مغرب والے شمال والیاں، شمال والے جنوب والیاں، جنوب والے مغرب والیاں، ایک دوجے نو مبارکاں دے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں تے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مبارکاں دے رہے ہیں، بشارتاں دے رہے ہیں۔ ظہوری صاحب رحمت اللہ علیہ آندے نے پے اندرے چڑیاں ایک دوجے نو مبارکاں دے رہی ہیں، چون چون دی بولی کھول کے، اور آنیاں نے عیسیوں نی اچ سبحان اللہ دے وہ بدائی اچ آیا ساڈا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر،
अम्मा जी फरमानियां ने ये भी मैं देखिया है तारे जा रहे हैं उजाला आ रहा है दिन रात जा रही है और दिन आ रहा है इंदा तुलुल फजर सफेदा सहर नमूदार होंदा है पिया किदों मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां रौनकां कायनात विच आईयां ने ओ नूरानी घड़ियां आईयां अम्मा जी फिर की होया फरमाया खाराजा मिन्नी नूर मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया क्या फरमाया मेरे विचों नूर दा ज़हूर होया है अम्मा जी कितना नूर दा ज़हूर होया फरमादियां ने अदात लहू कसूर शाम मुल्क शाम दे महल रोशन हो गए बोलो मुल्क शाम दे महल रोशन हो गए ये दाइयां फिर तुहानू पता है जो बच्चा पैदा होवे ते किते गौर ना वेंदियां दाइयां ने तकिया देखिया ते कहन लगियां नहीं आमना मुबारक होवे तेरे एडा सोहना बच्चा एडा हुस्न जमाल दा पैकर फरमाया तुसा एडा सोहना अगे कदी नहीं देखिया उन्हां के ना नहीं आमना एडा सोहना असां खुदा दी खुदाई विच बच्चा नहीं देखिया सुभान अल्लाह ते ना तुसा सुनिया होना ताजदार बोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह सुभान अल्लाह खजाने पीर सियाल लजपाल आला हजरत गोलड़वी आप इस मौके ते फरमांदे ने दाइयो जे नहीं जे वेखिया ते साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेख लवो उस वेले फरमांदे ने वेखो केडा सोना माही है सुभान अल्लाह वेखो केडा सोना माही है नाले लाड़ा जन्नता दा नाले परिशां दा राही है नाले परिशां दा राही है नाले परिशां दा राही है नाले लाड़ा जन्नता दा नाले परिशां इस शान मेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात ते जलवा फरमा होए मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां ते मैं मना लिया हुण असां सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनानी इसके लिए नमाज़े पंज गाना चुप कर नमाज़े पंज गाना अल्लाह मैनू भी तौफीक दे अल्लाह तुहानू भी तौफीक दे नंबर 2 झूठ तो बचना चुगलियां तो बचना गीबतां तो बचना असी भावें दुकानदार होइए भावें घर च बैठे होइए भावें चौक च बैठे होइए चाह वाले होटल पे होइए हमाम में होइए ये सानू बीमारी है किसी ना किसी की गल पा सुना फिर फलाने की गल आने आगे नहीं चस्के नाल सुनने चस्के नाल लेकिन याद रखिया जी जेड़ा किसी दी गल्लां तेनू सुनांदा ना ये ज़हन च रखियो तेरियां भी किसी नूं सुनांदा किसी दी सुन के कन्नां नूं चस बनाण वालिया वो तेरियां भी किसी नूं सुनांदा गीबत चुगली एक कब्र दा अजाब है इस तो परहेज करना अब फिर फायदा होना चाहिए सारे काम जिन्ना सवेर का करते हैं ना फिर फायदा फिर होगा नमाज़े पंज करना कोशिश करो बाजमात कायम करना झूठ तो बचना गीबत तो बचना चुगली तो बचना सानू एक और बीमारी होती है भी एवें गुआंढी पड़ोसी के खिलाफ गवाही देने तुर पैना ये भी सानू बीमारी इस तो भी बचे अगली गल और बड़ी कीमती बात जेड़े मोबाइल वाले नौजवान होना तो अगे मेरी रिक्वेस्ट कि इन्हां यहूदी कंपनियां कोलों पैकेट लैके सारी सारी रात लोगों की
ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੂਆਂ ਨਾਲ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی تے مشتمل کلام گفتگو کر کے سو جانا اور ایک بھول جانا کہ کتے میری زندگی دی آخری رات تے نہیں آج صبح اٹھنا تینوں نصیب ہی نہ ہو گیا میں نے 10 کیڑے کھاتے پہ آتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، سوالات نہیں ہونے، جواب نہیں مانگے جائیں گے. کیا یہ کرامت کاتبین جو فرشتے اللہ نے ڈیوٹی جن کی لگائی ہے لکھنے کی، کیا یہ سارا کچھ لکھ نہیں رہے؟ جو برابر کی ہے اس کو ماں جائی بہن سمجھ، جو بڑی ہے اس کو ماں سمجھ، جو چھوٹی ہے اس کو بیٹی سمجھ، اور ان کے بارے میں نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں، بہن، بیٹی اور بہو کے بارے میں اللہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں حیا پیدا فرما دے. ورنہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکافات عمل پھر گھر سے شروع ہوتے ہیں اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا گھر لٹا کیسے ہے. الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے. اولاد کی تربیت ٹھیک کرو اور تربیت اس طریقے سے کرو جو اسلام نے بتائی. اور ثقافت برطانیہ، ثقافت امریکہ، ثقافت فرانس، ان سب کو چھوڑ کر ثقافت مدینہ منورہ اپناؤ. اسی میں دنیا میں نجات ہے، اسی میں قبر میں نجات ہے، اسی میں حشر میں نجات ہے. اور سجدے میں جا کر حضوری کی لذت حاصل کیا کرو. شاید وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا قبول ہو، تیری بگڑی بن جائے. ورنہ صدا نہ باقی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہار، صدا نہ صدا نہ باقی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا. جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھاں سونے خاک اندر رل ستے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ تاجدار پاک پتن شریف قبرستان گئے تے قبر نوں ساڈے دیسی زبان چاہتے نے ٹھیری. پتہ نہیں تواڈے علاقے چاہتے نے کہ نہیں، ساڈے سنگلا ہل دے بولی میں چاہتے نے ٹھیری. وہ قبراں ویکھیاں تے بابا جی فرمان لگے ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے کتھ پے، ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے کتھ پے. اتھوں آوندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے. عمر ٹھلدی ہوے نا تے عمر ٹھلدی ہے جدوں بندہ سینسیبل ہو جائے، اس تو بعد سمجھو ٹھلنی شروع ہو گئی تے اودوں ہی اپنے اللہ نال، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی لو لگا. اس کا فائدہ کی ہے کہ توانوں اللہ گناہاں تو محفوظ رکھے گا. اور آخری بات، شادیاں وچ کارڈ آندا ہے باپ دے نام، کدے نام ہوندا؟ تواڈے نام لکھیا ہوندا نا اوتے غلام محمد بما اہل عیال انج لکھیا ہوندا نا. اہلو یاد وچ بیٹیاں بھی ساڈیاں ہوندیاں، جوان بیٹیاں بھی ہوندیاں، لیکن خدارا 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 غلام محمد جائے، اس کی بیوی جائے یا ننے منے بچے ہون انہاں لے جاؤ. جوان بیٹیاں نو شادیاں وچ نہ لے کے جایا کرو. تسی تے میرا ویکھن لگ پے کی ہو گیا؟ کلو گوشت ہوئے نا، کلو گوشت یہ تسی بازاروں لے کے آؤ تے کسائی نو کی آندے ہو اخبار چ لپیٹی ہے. اخبار چ میں تھیلا لے آندا اودے وچ پانا ہے، چھپا کے کھڑنا ہے. کیوں؟ گوشت کو نظر نہ لگ جائے. 1 کلو گوشت کا تجھے بڑا فکر ہے،
جو پورا 50 55 60 کلو گوشت ہو، اس کو نظر کسی کے لگنے کا خدشہ نہیں، اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لے کے جاتے۔ غیرت ہو تو بھائی بہنہ کو نہ جانے دے، غیرت ہو تو شوہر بیوی کو نہ جانے دے، غیرت ہو تو باپ بیٹی کو نہ جانے دے۔ اور اگر اولاد میں پاکیزہ تربیت دے کے پاکیزہ زندگی دینا چاہتے ہیں، او دا ایک کوئی علاج جی اس دور میں کہ اپنی بیٹیاں اور اپنی بیٹیاں کزن سسٹم تو بچاؤ۔ میری آواز دو رہی ہوں گی، کزن سسٹم تو بچاؤ اپنی بچیاں۔ یہ گھر میں کون آیا ہے؟ بیٹی جوان ہے تیرے گھر میں، یہ کون پھر رہا ہے تیرے گھر میں؟ جی یہ کزن ہے۔ کزن کیا کزن ہوتا ہے؟ کون ہے کزن؟ یہ خالہ کا بیٹا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جی چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں چھٹیاں گزارنے آیا؟ تیری بیٹی جوان نہیں ہے گھر میں، تجھے حیا نہیں آتا؟ وہ چھٹیاں گزارنے آیا، اپنے گھر میں چھٹیاں گزارتا۔ یہ مہندی کی رسمیں ہماری یہ ساری بغیر شادی پہ مہندی ہوتی ہے، کزن سسٹم بے حیائی برائی عروج پہ ہوتی ہے۔ الامان والا فیس یہ کون سمجھے گا؟ کون اس معاشرے کو پاکیز کی دے گا؟ اگر ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہمارے دعوے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غلامی اس طرح تو نہیں ہوتی۔ خالی نام سے غلامی نہیں ہوگی، کہنے سے غلامی نہیں ہوگی۔ غلامی تب ہوگی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، تب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور اپنے آپ کو اس وتیرے پہ رکھو کہ غیر بھی کہے، کافر بھی کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ وہ نظر آئے، آپ پہ نظر آئے، اور یہ جلوس نکالنے کے بعد، محفل میلاد کرنے کے بعد اگر آپ کی روش وہی کی وہی رہے تو پھر تو غیروں نے تانے لگانے لگا، پھر تو انہوں نے انگلیاں اٹھانی۔ لیکن آپ میں چینجنگ آ جائے، آپ میں تبدیلی آ جائے، اور آپ کے دل میں آ جائے کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند، تو پھر سمجھو کہ زندگی کامیاب ہے، پھر سمجھو قبر کامیاب ہے، پھر سمجھو حشر تمہارا کامیاب ہے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، خوش رہو میاں ہم تو دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ۔